غلط خیالات کا ذہن میں آ جانا ایک عام سی بات ہے۔ اکثر یہ جیسے جیسے ہم بلوغت کی عمر سے گزرتے ہیں تو ہارمونز ہمارے جسم اور جذبات کو نئے طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں جنسی تعلقات کے بارے میں متجسس بناتے ہیں، جس کی وجہ سے جنسی احساسات اور خیالات کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان تبدیلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ کچھ لوگ پرکشش اور خوبصورت نظر آنے لگ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ کے دل میں احساسات اور جسمانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں سوچنا، اس کے آس پاس رہنا یا ان کے ارد گرد عجیب و غریب محسوس کرنا معمول کی بات ہے۔ یہ نئے خیالات اور احساسات پہلے تو الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پختگی اور آرام سے بڑھنے کا ایک اہم حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جنسی تعلقات قائم کرنے سے پہلے بہت زیادہ جنسی تعلقات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ جنسی تعلقات کے لیے کب تیار ہیں، یہ ایک بڑا ذاتی فیصلہ ہے۔ عام طور پر نوجوان جو کہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے جنسی تعلقات کے بارے میں سوچنا بالکل غلط ہے۔ ان غلط خیالات کے بارے میں کچھ الجھن اور فکر مند محسوس کرنا عام بات ہے۔ بلوغت اور جوانی آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ بلوغت آپ کو جوانی میں منتقلی کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سیکس کے بارے میں سوچنا ایک غلط بات ہے۔ غلط خیالات کی وجہ سے ہمارے جسم میں ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ ہارمونز ایسے مادے ہوتے ہیں، جب آپ کسی بھی کام یا عمل کو شروع کرتے ہیں تو ہارمونز آپ کے جسم کو صحیح طریقے سے اس کام کو کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ایک بار جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہمارے جسم ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جن کی ہمیں شادی سے پہلے ضرورت نہیں ہوتی۔ جسمانی تعلقات کی شروعات دماغ سے ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں TNRH، جس کو جاری کرنے والا ہارمون بھی کہا جاتا ہے، یہ ہارمونز آپ کے دماغ کی پیچیدگی گدود تک لے جاتا ہے۔ پیچیدگی آپ کے دماغ کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ کئی ہارمون جاری کرتا ہے، لیکن ہم جیسے ہی جنسی تعلقات کا سوچتے ہیں تو یہ پیچیدگی دو مختلف ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے، ہارمون LH اور ہارمون FSH۔ یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں ریلیز ہوتے ہیں اور یہ دونوں کو الگ الگ طریقے سے متاثر کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں میں لڑکوں کے نسبت بہت کم جنسی تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ خواتین کے جسم میں FSH اور LH بیضے دانی کو لیٹروجن پیدا کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ یہ وہ ہارمون ہوتے ہیں جو بلوغت کے دوران لڑکیوں کے جسم میں تبدیلیاں لاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں لڑکیوں کے جسم کو حمل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ہر وقت غلط خیالات کے بارے میں سوچنا درست نہیں، بلکہ کسی بھی وقت جنسی تعلقات کے بارے میں سوچنا غلط ہے۔ نوجوان جو کہ جنسی تعلقات کے بارے میں زیادہ تر سوچتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ان خیالات سے بچا کیسے جائے۔ آپ اگر جنسی تعلقات جیسی سوچ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو درجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو چاہیے آپ فتنہ انگیز حالات سے بچیے، آپ اپنے آپ کو غیر صحت بخش خواہشات سے دور رکھیں، آپ تنہا نہ رہیں۔ اکیلا رہنے سے انسان جنسی تعلقات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جو آپ کو ایک نیا پازیٹیو سوچ دے، یا آپ زیادہ تر لوگوں کے درمیان رہیں۔ آپ اپنے فون، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ کا کم استعمال کریں اور ایک ایسا دوست بنائیں جو آپ کو بری صحبت سے بچانے میں آپ کی مدد کرے۔ آپ اپنے ایک مقصد بنائیں اور اسی پر غور کریں، اور آپ اپنے مقصد کے لیے جو عمل کریں اس کے نتائج پر بھی غور کریں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ ہمیشہ اسی بارے میں سوچیں۔ پھر آپ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کے خیالات اور عمل آپ کو وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ فحش فلموں سے دور رہیں، جس سے ہوس سے بچنے میں مدد ملے گی۔ فحش فلمیں دیکھنے سے انسان ذہنی مریض بنتا ہے۔ فحاشی غیر حقیقی توقعات پیدا کرتی ہے اور ہمارے ذہنوں کو ہمارے شریک حیات کے لیے غیر حساس بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ویسے نہیں رہ سکتے عام طور پر جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں۔ فحش فلمیں آپ کو تباہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ فحش فلموں سے دور رہیے۔ سوشل میڈیا کو احتیاط سے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں اور نقصان بھی۔ غیر شادی شدہ افراد سوشل میڈیا کا استعمال صحیح اور بہترین طریقے سے کریں۔ جب ہمارے دماغ اور دل صحیح جگہ پر قابو ہوتے ہیں تو جنسی ہوس کے کام کی بہت کم چانس ہوتے ہیں۔ مسلسل دعا کرتے رہیں۔ دعا آپ کے خیالات، پریشانیوں، امیدوں اور خوابوں کو خدا تک پہنچانے کا عمل ہے۔ ان خواہشات کو اٹھائیں جو آپ محسوس کرتے ہیں اور انہیں خدا کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اعلیٰ معیار رکھیں اور ایک شریف آدمی بننے کی کوشش کریں۔ شریف آدمی بننا ایک انتخاب ہے اور اس دنیا کو آج بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ زندگی کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کے وسیع مقدار کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی معیارات کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز رکھنا چاہیے۔
اپنے جذبے کو ری ڈائریکٹ کریں، بیجا ہوس کے قابو میں رہنے کے بجائے اس جذبے کو مثبت سمتوں میں لے جائیں اور اپنی توانائی طاقت کو ان طریقوں کے بارے میں سوچنے کے لیے استعمال کریں جن سے آپ اپنی بیوی کو برکت دے سکیں، یا پھر ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کی دنیا اور صحت دونوں کو بہترین بنائیں، جیسا کہ کھیلوں کی ٹیم کی کوچنگ وغیرہ۔ ماسٹربیشن آپ کے چہرے کی چمک کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کا چہرہ بہت زیادہ پھیکا، تھکا ہوا، آنکھوں کی گرد سیاہ حلقوں کی وجہ سے بیمار نظر آتا ہے۔ غلط خیالات یا غلط اعمال آپ کے چہرے کو ہی نہیں بلکہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ غلط خیالات سوچنے سے اور غلط عمل کرنے سے انسان ڈپریشن، سٹریس، ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ غلط عمل کی وجہ سے آپ کو دماغی کمزوری ہوتی ہے جس سے آپ کے بالوں کو بھی کافی حد تک نقصان ہوتا ہے۔ غلط عمل کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں، جسم میں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے۔ لہٰذا غلط عمل کرنے سے اچھا ہے ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جس سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سپرم یعنی مردانہ طاقت کے قطروں کا اخراج جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے ضمنی اثرات سے منسلک ہے۔ جسمانی طور پر اس کا تعلق سپرم کی کم تعداد سے ہے جو مزید برآں یہ پروسٹیٹ کینسر، ورشن کے کیسز اور دیگر تولیدی مسائل کے خطرے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سائنس جنسی خیالات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ سیکس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سیکس کے بارے میں سوچنا یا بہت زیادہ دیر تک سوچنا اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو نوعمر جنسی خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں ان نوجوانوں کے مقابلے میں کم سطح کی فلاح و بہبود کی اطلاع دیتے ہیں جنہوں نے ان خدشات کا اشتراک نہیں کیا۔ انسانوں کی عزت اور خاص کر خواتین کی عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ قدر کی گئی ہے۔ اسلام میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر اکیلا آدمی جنسی تعلقات رکھتا ہے تو اسے زنا کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہے تو وہ شادی شدہ شخص بھی زنا کا مرتکب ہے۔ عربی میں زنا کا مطلب ہے بے حیائی، اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ناجائز تعلقات کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ فصیح ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنی حد سے تجاوز کرے بہت بڑا گناہ ہے اور ایک برا راستہ ہے جو کسی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جب تک اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسلام میں شادی سے پہلے سیکس کرنا پہلے سے ہی ہے کہ انسان بہت بڑا گناہ کرتا ہے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ایسا کرتا اسے مارا پیٹا جاتا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا۔ اسلام جنس کو میاں بیوی کے رشتے تک محدود کر کے ایک باوقار حیثیت دیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں سنواریں۔